بہار عمر جب آخر ہوئی واپس نہیں آئی، درخت اچھے کے پھلتے ہیں نئے سرے سے جوان ہو کر، ضعیفی زور پر آئی ہوئے بے دست و پاک بے، کیا بچوں سے بدتر ہم کو پیری نے جوان ہو کر۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. جن پر ہوا ہے ختم نبوت کا سلسلہ، نبوت کا سلسلہ، جس پر ہوا ہے دین مکمل حضور ہے، مکمل حضور ہے. مانگا تھا جو خلیل نے رب سے دعاؤں میں، اسلام کے درخت کا وہ پھل حضور ہے، وہ پھل حضور ہے. سارے نبی جمیل ہیں، اجمل حضور ہے، اجمل حضور ہے. سارے نبی جمیل ہیں، اجمل حضور ہے. کامل ہے سب کے سب مگر اکمل حضور ہے، اکمل حضور ہے. مہتاب ہے حضور تو اصحاب ہے نجوم، اصحاب ہے نجوم. مہتاب ہے حضور تو اصحاب ہے نجوم. کرنے ہیں آل پاک تو مشعل حضور ہے، مشعل حضور ہے. آپ کا جلسہ بہت ہی خوبصورت اس حوالے سے بھی ہے کہ موسم آپ کو ساتھ دے رہا ہے. اتنا پیارا موسم، مجھے تو ڈر بھی لگتا ہے کہ دوران بیان کہیں آپ لوگ سو نہ جائیں، آپ لوگ کو تکیہ نہ دینا پڑے. سو جائیں گے تو میں بھی ایک کام کروں گا، آپ کا جنازہ ہی پڑھ دوں گا. آپ لوگ سوئیں گے تو ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھ سمجھ میں آ رہا ہے. سیدھے سیدھے سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ کا کرم ہے، آپ لوگ کشتی کو بالکل گھاٹ پر لے کر کے آ گئے، گھاٹ پر لے کر کے آ گئے ہیں کشتی کو. بالکل دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آپ کا جلسہ رکا ہوا ہے. بہت خوبصورت جلسہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے جلسے کو قبول فرمائے. بھائی بہت اچھی سروس دے رہا ہے، خود خط مت کیجئے، بہت اچھی سروس دے رہا ہے الحمدللہ. آپ لوگ جس حال میں ہیں، جس طرح سن رہے ہیں اسی طرح سن لیجئے. سنتے ہیں تو بھی ٹھیک، نہیں سنتے ہیں سو کر کے سنتے ہیں تو بھی چل جائے گا، چلے گا انشاءاللہ. یہ دیکھیں دھیان دیجئے گا. سیدھے سیدھے سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ کے رسول نے جبریل کو کتنی بار دیکھا؟ پہلا سوال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک ہوا کتنی بار؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں دنیا کی کتنی عورت سے شادی ہوگی؟
میرا تیسرا سوال. چوتھا سوال, نبی کی گود میں کتنے بچوں نے پیشاب کیا؟ میرا چوتھا سوال. پانچواں سوال ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی کے کتنے بال سفید ہوئے تھے؟ سر اور داڑھی کے کتنے بال سفید ہوئے تھے؟ یہ میرا چھٹا سوال. اور میرا بہت خوبصورت سوال, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے تلوار اٹھائی تھی اس آدمی کا نام کیا تھا؟ جس بدبخت نے ہمارے نبی کے اوپر تلوار اٹھائی تھی اس آدمی کا نام کیا تھا؟ صحابہ مکے میں تھے, نبی نے تلوار اٹھانے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ وہ کون سی سنت ہے جو فرض کے قائم مقام ہے, فرض اس سے معاف ہو جاتا ہے؟ سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ ہاتھ بھائی انشاءاللہ. ہاتھ میں بالا پہنیں گے؟ ہاتھ بھائی انشاءاللہ. اگر آپ بالا پہنیں گے تو کل آپ کو چوڑی بھی پہنائی جائے گی, آپ کی ناک بھی چھیدی جائے گی, کان میں بالا بھی لگایا جائے گا. دھیان دیجیے گا, سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. میرا پہلا سوال تھا, دھیان دیجیے گا, آپ کے سر سے مطالعہ گزر جائے گا, آپ کو سمجھ میں آئے گا, بالکل ایک لائن کا جواب ہے. اللہ کے رسول نے کتنی بار جبریل کو دیکھا؟ 4 بار. غار حرا میں 1 بار, معراج کی شب میں 2 بار, مقام اجیاد میں 3 بار, حمزہ رضی اللہ عنہ نے جس وقت خواہش کی اس وقت 4 بار اللہ کے رسول نے جبریل فرشتے کو اصلی شکل میں دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کتنی بار چاک ہوا؟ 4 بار. 3 سال کی عمر میں سینہ کھولا گیا, 10 سال کی عمر میں سینہ کھولا گیا, غار حرا میں سینہ کھولا گیا, معراج کی شب میں سینہ کھولا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جنت میں 3 عورت سے ہوگی. ایک عورت کا نام مریم, دوسری عورت کا نام آسیہ, اور تیسری عورت کا نام کلثوم, موسیٰ علیہ السلام کی بہن. 3 عورت سے جنت میں ہمارے نبی کی شادی ہوگی. ہمارے نبی کی گود میں کتنے بچے نے پیشاب کیا؟ 5 بچے نے. حضرت حسن نے, حضرت حسین نے, عبداللہ ابن زبیر نے, سلیمان ابن ہشام نے, ابن ام قیس نے. ہمارے نبی کے سر اور داڑھی کے کتنے بال سفید ہوئے تھے؟ ایک روایت 17 بال, ایک روایت 27 بال, ایک روایت 20 بال. ہمارے نبی کے اوپر جس بدبخت نے تلوار اٹھائی تھی اور کہا تھا کون بچائے گا, تو اللہ کے رسول نے کہا خدا بچائے گا. ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی. وہ بدبخت کون تھا؟ غورث ابن الحارث تھا. اس کا نام غورث ابن الحارث تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مکہ میں تلوار اٹھانے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ تاکہ تربیت ہو سکے اور حرم محترم کی حفاظت ہو سکے. نبی رحمت بن کر کے آئے تھے, اس کا اظہار ہو سکے. آخری سوال آپ سے تھا, وہ کون سی سنت ہے جو فرض کے برابر میں ہے, فرض کے قائم مقام ہے؟ وہ موزے پر مسح کرنا ہے. موزے پر مسح کرنا یہ سنت ہے جو فرض کے برابر ہے, فرض کے قائم مقام ہے, اس سے فرض معاف ہو جاتا ہے. انشاءاللہ سنت پر جئیں گے, سنت پر مریں گے. ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. خدا کی بندگی کا لطف ہرگز پا نہیں سکتے, رسول اللہ کی سنت کو جو اپنا نہیں سکتے. عرب کے چاند سے نور ہدایت مل گئی جن کو, وہ باطل کے اندھیروں سے کبھی گھبرا نہیں سکتے. امام الانبیاء معراج کی شب اس جگہ پہنچے جہاں روح الامی جیسے ملک بھی جا نہیں سکتے, جہاں روح الامی جیسے ملک بھی جا نہیں سکتے. ابو بکر و عمر عثمان علی کو چھوڑنے والے نبی کے پاک دامن کی ہوا بھی پا نہیں سکتے. ہزاروں ابو لہب آئے, ہزاروں ابو جہل آئے, غلامان محمد کو کبھی بہکا نہیں سکتے. رسول اللہ رسول اللہ سے جن کو محبت ہے, عقیدت ہے, وہ ان کے حکم کو دانش کبھی ٹھکرا نہیں سکتے. وہ ان کے حکم کو دانش کبھی ٹھکرا نہیں سکتے. بہت خوبصورت مطالعہ 5 منٹ کے لیے میں آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. بڑی امید سے لے کر کے آ رہا ہوں. یہ میرا کھاتا ہے, اگر کھاتا اچھا ہوگا انشاءاللہ خاتمہ بھی اچھا ہوگا. آپ لوگ مکمل سنیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ہاتھ میں مہندی لگائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ.
ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। नबी से मोहब्बत कभी कबूल होती है और कभी कबूल नहीं होती है। जो मोहब्बत कबूल नहीं होती है वो कौन सी मोहब्बत है, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जो मोहब्बत कबूल नहीं होती, नबी से मोहब्बत है लेकिन कबूल नहीं, वो कौन सी मोहब्बत है, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। मोहब्बत तो है लेकिन नबी की नाफरमानी है, ये मोहब्बत कबूल नहीं है। नबी से मोहब्बत है लेकिन नाफरमानी हो रही है, ये मोहब्बत कबूल नहीं। एक बात याद रखिए, जब आप कपड़ा पहनते हैं तो दायां हाथ पहले दाखिल कीजिए, जब आप कपड़ा उतारते हैं तो बायां हाथ पहले उतारिए। समझ गए, ये सुन्नत है। जब कपड़ा आप पहनते हैं तो दायां हाथ पहले डालिए, ये नबी की सुन्नत है। जब आप कपड़ा उतारते हैं तो बायां हाथ पहले उतारिए। फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, खादिम कपड़ा उतार रहा था, पहले दाएं हाथ से उतार दिया। कहा करे बेवकूफ़, तुम्हें ये सुन्नत मालूम नहीं कि कपड़ा उतारा कैसे जाता है? पहना दाएं हाथ में जाता है, उतारा बाएं हाथ से जाता है। दूसरी बात ध्यान में रखिए, हमेशा किसी का सामना कीजिए अस्सलामु अलैकुम बोलिए, आदाब आदाब मत कीजिए। ये आदाब करने वाले बेअदब हैं, नबी की सुन्नत इतनी प्यारी सुन्नत मालूम नहीं। तीसरी बात अहम याद रखिए, अभी आपने देखा तनवीर बाबू बैठे हुए थे, कह रहे थे कि ऐसा मुकर्रिर आ रहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान किया, इंडोनेशिया मलेशिया किया। पता चला कि वो हमको यहाँ मंजोरा में नहीं, वो सीधे अमेरिका पहुँचाने वाले थे। अरे भाई, हम तो छोटा मोटा आदमी हैं, आपके सामने आकर के बैठ गए। हमारी क्या हकीकत है? हमसे तो बढ़ कर के कुत्ता है जो रात भर जागता रहता है, अपने मालिक की वफादारी करता है। हमारे नबी की शान में बेअदबी हो रही है, हम लोग खामोश बैठे हैं। हमसे नबी का हक अदा नहीं होता, गुलामी का हक अदा नहीं होता। हमसे तो बढ़ कर के गली का कुत्ता है, उससे नमक अदा होता है, हमसे नमक हरामी हो। एक खास बात याद रखिए, पहाड़ पर चढ़ रहे थे मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, गाड़ी पलट गई। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह नीचे हैं, गाड़ी ऊपर है। किसी के हाथ टूटे, किसी का पैर टूटा, लेकिन मारे खुशी के खड़े हो गए। कह रहे भाई, इसमें सदमे की क्या बात है? हमारे नबी गारे हिरा में कितनी बार चढ़ते थे, कितनी बार उतरते थे, हमें तो एक बार तकलीफ हुई, हमारे नबी ने कितनी तकलीफ उठाई। बहुत खूबसूरत मुताला आपके पास लेकर के आ रहा हूं। अभी आप लोग कितना इत्मीनान से बैठे हुए हैं। अगर बारिश हो जाएगी तो एक आदमी भी यहाँ रुकेगा? नहीं रुकेगा। लेकिन अगर हम हल चलाते हैं, बारिश हो जाती है, तो क्या हम छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते। अपने काम में बारिश को नहीं देखते हैं, और जहाँ खुदा और रसूल का काम होता है वहाँ बारिश को देखते हैं। लेकिन याद रखिए, ये जो हमारा जिस्म है कागज़ नहीं है कि गल जाएगा। ये जो हमारा जिस्म है ये मिट्टी का नहीं है, कच्ची मिट्टी का नहीं है कि पिघल जाएगा। जब हम अपने काम के लिए भीग सकते हैं तो खुदा रसूल के लिए भीगेंगे कि नहीं भीगेंगे? इंशाअल्लाह। अगर भीगना है, अगर यहाँ भीगते हैं, कुर्बानी देते हैं, तो वहाँ काम आएगी कुर्बानी। एक ख़ास बात याद रखिए, हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए जाते हैं, लेकिन चेहरे पर दाढ़ी नहीं है। रसूलुल्लाह की ज़ियारत को जाते हैं लेकिन चेहरे पर दाढ़ी नहीं है। आपने कभी महसूस किया कि रसूलुल्लाह को कितनी तकलीफ होती होगी? चेहरे पर दाढ़ी नहीं है। नबी को दाढ़ी थी, हमारे चेहरे पर दाढ़ी नहीं है। इंशाअल्लाह बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कितने जन मुरीद का पता चल रहा है। एक खास बात सुना रहा हूं, इब्ने रजब बहुत बड़े आलिम हैं। इब्ने रजब बहुत बड़े आलिम हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इब्ने रजब बहुत बड़े आलिम हैं। एक कफन चोर से मुलाकात हो गई। कहा कि भाई, तुम जब कब्र खोदते थे, कब्र से कफन खींचते थे, मुर्दे को छोड़ते थे, तो मुर्दे का चेहरा किधर देखते थे? तो कहा कि किबले की तरफ नहीं था। कहा कि हम तो मुर्दे को जब दफन करते हैं तो चेहरा किबले की तरफ होता है, और जब तुम कब्र खोलते थे, कफन खींचते थे, तो मुर्दे को तुम किबले की तरफ नहीं देखते थे। तो इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो सुन्नत से मुंह मोड़ेगा कब्र में उसका चेहरा किबले की तरफ नहीं होगा। एक खास बात को याद रखिए। एक बहुत खूबसूरत मौताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। भोपाल में मगरिब की नमाज हो रही थी, तो जब इमाम ने वलज़्ज़ालीन कहा तो एक आदमी ने पूरी ताकत से आमीन कहा। पूरी ताकत लगा करके आमीन कहा, जोर से आमीन नहीं कहा, पूरी ताकत लगा करके आमीन कहा।
تو نواب صاحب کے جو صاحبزادے تھے بلایا، ادھر آؤ، وہ سوچا کہ مجھے انعام ملے گا، دیا ایک تماچا کھینچ کر۔ زور سے آمین کہنا تو حدیث سے ثابت ہے، لیکن آمین کی آذان دینا کس حدیث سے ثابت ہے؟ کسی کا آستانہ اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کے بھی اونچا ہی رہے گا، ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا۔ کون ہے تاریک آئینے رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام میں محمد کا تمہیں پاس نہیں، کچھ بھی پیغام میں محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ مرنے کے بعد داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ ایک آدمی پھر بھی ہاتھ اٹھایا، ان کو مرنے ہی کی دیر ہے، دعا کیجئے اللہ ان کی عمر میں اضافہ فرمائے۔ ایک مطالعہ بڑی تیزی کے ساتھ نکل گیا، آپ لوگ بہت دھیان سے سن رہے ہیں، مجھے امید نہیں تھی کہ اتنے بڑے پہاڑ کو آپ آسانی سے اٹھا لیں گے، لیکن محبت نے اٹھا لیا۔ اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔ ایک خوبصورت مطالعہ اور لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ نبی سے محبت ہے اور نبی کی سنت پر بھی چلتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے، تو یہ محبت اللہ کو قبول ہوگی۔ مثال دینے کے لیے جا رہا ہوں، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں چپل اتار کر کے چل رہے، جوتا اتار کر کے چل رہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اتنی گرم زمین ہے، پتھر گرم ہے، آپ جوتا اتار کر کے چل رہے ہیں؟ کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ جوتا پہن کر کے چلوں، اور میرے نبی اس زمین پر چلتے تھے، کہیں میرا جوتا نبی کے پاؤں پر نہ پڑ جائے، اس لیے میں جوتا اتار کر کے چلتا ہوں۔ دھیان دیجیے گا، آپ نے دیکھا ہوگا مسجد کو، ہمارے نبی کی مسجد کو دیکھا ہوگا، اس میں جو روزہ ہے اس کا رنگ جو ہے ہرا ہے، تو جب جوتا بکتا تھا ہرے رنگ کا تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہرے رنگ کا جوتا نہیں پہنتے تھے۔ تو پوچھا گیا کیوں نہیں پہنتے ہیں؟ کہا کہ میرے نبی کا روزہ ہرے رنگ کا ہے، میں اس جوتے کو، اس ہرے رنگ کو میں اپنے جوتے میں کیسے لے آؤں؟ تیسری مثال میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ وہاں سے آتے ہیں تو چائنا گھڑی لے کر کے آتے ہیں، چائنا تسبیح لے کر کے آتے ہیں۔ مدینہ سے جب آتے ہیں تو چائنا گھڑی لے کر کے آتے ہیں، چائنا ٹارچ لے کر کے آتے ہیں، اور چائنا گھڑی لے کر کے آتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ یہ مدینے کی گھڑی ہے، یہ کہاں کی گھڑی ہے؟ مکے کی گھڑی ہے، لوگ بولتے ہیں۔ تو لوگ عزت نہیں دیتے، یہ تو چائنا کا ہے، وہاں بکتا تھا وہیں سے اٹھا کر کے لے آیا۔ تو رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ارے بھائی میں مانتا ہوں کہ چائنا کا بنا ہوا ہے، لیکن مدینے کی ہوا لگی ہوئی ہے اس لیے میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ چوتھا نمونہ لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ آپ کے دل میں ہمیشہ یہ تمنا ہونی چاہیے کہ مجھے جنت میں جانا ہے۔ کس لیے جانا ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ یہ تمنا کیجئے کہ مجھے جنت جانا ہے، لیکن کیوں جانا ہے میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ دنیا میں نبی کا دیدار نہیں ہو سکتا، جنت میں نبی کا دیدار ہوگا، اس لیے جنت جانا ہے انشاءاللہ۔ دھیان دیجئے گا، دارالعلوم دیوبند ہے، اس میں ببول کا درخت لگایا جا رہا، گلاب کا درخت نہیں جس میں پھول ہے، خوشبو ہے، کانٹا نہیں ہے، ببول کا درخت لگایا جا رہا۔ پوچھا کہ بھائی گلاب کا درخت نہیں لگاتے ہو، ببول کا درخت لگاتے، اس میں تو پھول بھی نہیں ہے، خوشبو بھی نہیں ہے، کانٹا ہی کانٹا ہے۔ کہا کہ ہمارے نبی نے صحابہ سے وعدہ لیا تھا، ہاتھ ملایا تھا، وعدہ لیا تھا، ببول کے درخت کے نیچے، یہاں ببول کا درخت اگر لگے گا تو نبی کا وعدہ یاد آ جائے گا۔ بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ آپ اس میں مسجد میں کتاب پڑھتے ہیں، اس کا نام ہے فضائل اعمال، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ اس کتاب کو کس نے لکھا؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ مدینہ جب گئے تو چٹائی پر نہیں بیٹھتے تھے، زمین پر بیٹھتے تھے۔
جب مدینہ گئے، ہندوستان سے مدینہ گئے تو چٹائی پر نہیں بیٹھتے تھے، زمین پر بیٹھتے تھے۔ پوچھا گیا کہ آپ چٹائی پر نہیں بیٹھتے ہو، آپ زمین پر بیٹھتے ہو، تو کیا کہتے ہیں کہ میں مدینے کا کتا ہوں، میں زمین پر بیٹھنا چاہتا ہوں، چٹائی پر نہیں۔ ایک خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ایک گستاخ رسول نے کتاب لکھی، اس کتاب کا نام تھا رنگیرہ رسول۔ ہمارے نبی کی شان میں بے ادبی کیا، گستاخی کیا۔ اس کو قتل کس نے کیا؟ علم الدین نام کے آدمی نے قتل کیا، علم الدین نام کے آدمی نے قتل کیا۔ جب عدالت میں، جب جیل میں وہ گرفتار ہو گیا، جب وہ گرفتار ہو گیا، جیل میں تھا، تو وکیل نے کہا کہ آپ انکار کر دو میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، تمہاری جان بچ جائے گی، ورنہ تم پھانسی پر چڑھا دیے جاؤ گے۔ تو کیا کہا؟ پوری زندگی میں نے کوئی نیکی نہیں کی، یہی نیکی کیا کہ میرے نبی کی شان میں کسی نے بے ادبی کی، میں نے اس کا سر قلم کر دیا۔ تم وہ نیکی بھی مجھ سے چھیننا چاہتے ہو، میں سولی پر چڑھ جاؤں گا لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ایک خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ جب تقریر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو جوش میں آ جاتے ہیں، جوش میں کبھی پگڑی گر جاتی ہے، پگڑی کو سنبھالتے ہیں، کبھی ٹوپی گر جاتی ہے، ٹوپی کو سنبھالتے ہیں، جب کچھ نہیں سنبھلتا تو کپڑا ہی پھاڑ دیتے ہیں۔ لیکن دیکھیے بہت چالاک لوگ ہوتے ہیں، یہ پرانا کپڑا پہن کر کے آتے ہیں اور پھاڑ کر کے مجمع سے نیا کپڑا لینا چاہتے ہیں۔ ذرا دھیان رکھیے گا، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلے رسم سیاست کا فسوں، ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے، خدا کی یاد دل میں ہو بے حضرت لے کے آیا ہوں، جو دولت لٹ نہیں سکتی وہ دولت لے کے آیا ہوں، شفیع المذنبین فرمائیں گے کر قیامت میں گنہگاروں نہ گھبراؤ، گنہگاروں نہ گھبراؤ، شفاعت لے کے آیا ہو، گنہگاروں نہ گھبراؤ، شفاعت لے کے آیا ہو۔ بہت خوبصورت مطالعہ تیزی کے ساتھ نکل گیا۔ تیسرا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ کے سنیں گے کم اور سوئیں گے زیادہ۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، سمجھ میں آ رہا، بالکل بائی پاس جا رہے ہیں، دھیان دیجیے گا۔ بہت خوبصورت مطالعہ بڑی تیزی کے ساتھ نکال رہا ہوں۔ 1/3 جلسہ نکل گیا، آپ کو بھی پتہ نہیں چلا، مجھے بھی پتہ نہیں چلا۔ تھوڑا سا اور ساتھ دیں گے تو بالکل ہاتھی ہی مکمل پاس ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ساتھ دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، بالکل ساتھ دیں گے۔ دھیان دیجیے گا، تیسرا مطالعہ لے کر کے آ رہا ہوں۔ ہمارے نبی سب سے زیادہ عقل مند آدمی تھے، ہمارے نبی سے بڑھ کر عقل والا کوئی نہیں آیا۔ میں 4 مثال آپ کے سامنے لا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ میں اس لیے سنا رہا ہوں، اگر اس پیغام کو آج سن لیں گے تو اللہ آپ کی بستی کے اندر جو بیماری ہے اس کو سب نکال دے گا۔ یہ برکت کے لیے میں سنا رہا ہوں۔ نبی کی سیرت کا جلسہ ہے، آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ اس کو دھیان سے سن لیجئے۔ جو بلا آ گئی آپ کی بستی میں، جو بیماری آئی ہے، اس پیغام کی برکت سے وہ بلا نکل جائے گی۔ آپ یقین کر کے دیکھ لیجئے گا، آج کے بعد یقین کر کے دیکھ لیجئے گا، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ہمارے نبی سب سے زیادہ عقل مند آدمی تھے۔ دشمن کا جاسوس پکڑا گیا، اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ دشمن تمہاری تعداد کتنی ہے؟ تو کہتا بہت ہے۔ اس کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، پھر بھی صحیح نہیں بتا رہا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ابھی پتہ چل جائے گا۔ اسے قریب بلایا، کہا کہ تمہاری تعداد کتنی ہے؟ کہا بہت ہے۔ کہا بہت ہے، یہ بتاؤ کہ تمہارے یہاں اونٹ کتنا ذبح ہوتا ہے؟ کہا کہ ایک دن میں 10 اونٹ ذبح ہوتا ہے۔ کہا کہ 10 اونٹ؟ بس معلوم ہو گیا کہ وہ کتنے ہیں، 1000 ہے، کیونکہ ایک اونٹ 100 آدمی کے لیے ذبح ہوتا۔ اللہ کے رسول نے اس کے جملے ہی سے پکڑ لیا، اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا۔
دوسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا. ابھی شراب کے حرام ہونے کا حکم نہیں آیا، ابھی شراب کے حرام ہونے کا حکم نہیں آیا. اللہ کے رسول نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو جس کے پاس جو شراب ہے جلدی سے بیچ کر کے فائدہ اٹھا لو، چونکہ کوئی نیا حکم آنے والا ہے، بعد میں موقع نہیں ملے گا. تھوڑے ہی دن کے بعد حکم آیا کہ شراب حرام ہے. جس نے بیچ کر کے فائدہ اٹھا لیا وہ تو خوش رہا، اور جو جلدی سے بیچ کر کے شراب کی قیمت سے فائدہ نہیں اٹھایا وہ افسوس کرنے لگا. تیسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا. ایک پڑوسی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہم کو بہت ستاتا ہے. کہا ایک کام کرو ہمیشہ نجات مل جائے گی. تمہارا پڑوسی تم کو ستاتا ہے، تمہارا پڑوسی تم کو ستاتا ہے، ایک کام کرو ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی. گھر کا سارا سامان نکال کر کے سڑک پر رکھ دو. کہا یا رسول اللہ اس سے کیا ہوگا؟ کہا کہ دیکھو نا تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، تمہارا پڑوسی کبھی نہیں ستائے گا. گھر کا سارا سامان نکال کر کے جب سڑک پر وہ رکھنے لگا تو لوگوں نے کہا کہ بھئی کیوں؟ تو کہا کہ پڑوسی سے پریشان تھے، نبی سے مشورہ کیا تھا، نبی نے کہا سارا سامان گھر کا خالی کر کے سڑک پر رکھ دو. اب وہ جلدی سے پڑوسی جو ستاتا تھا وہ دوڑا آیا، معافی مانگنے لگا کہ بھائی ہم کو رسوا مت کرو، پوری بستی میں بدنام ہو جاؤں گا. آج میں تمہارے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی تم کو نہیں ستاؤں گا. چوتھی مثال آ رہی ہے، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا. ہمارے نبی بہت عقل مند آدمی تھے. ایک آدمی آیا، کہا کہ میں اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں، میرے آدمی کو اس نے مارا. کہا کہ بھائی قیمت لے لو، اس کو معاف کر دو. کہا میں قیمت بھی نہیں لوں گا. کہا کہ معاف کر دو. کہا میں اس کو معاف بھی نہیں کروں گا. کہا پھر کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا میرے آدمی کو مارا ہے، میں اس کو ماروں گا. اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ لے جاؤ. اس کے رشتہ دار کو بلایا، کہا کہ جس آدمی کو یہ لے گیا ہے قتل کرنے کے لیے، اگر قتل کر دے گا تو قاتل اور وہ دونوں برابر ہو جائے، قاتل اور وہ دونوں برابر ہو جائے. جب اس نے سنا تو فوراً چھوڑ دیا. اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اگر قاتل نے قتل کیا ہے، ایک بار غلطی کیا ہے تو قیمت لے لو، اگر قیمت نہیں لینا چاہتے تو معاف کر دو. اللہ تم کو معاف کرے گا، تم اس پر رحم کرو گے، اللہ تم پر رحم کرے گا. اللہ کے رسول نے دماغ لگایا. دماغ سے وہ آدمی جو قیمت لینے کے لیے تیار نہیں تھا، معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، معاف کر. آخری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا. ملا دو پیازا کا مناظرہ ہو گیا شیعہ سے. شیعہ نے کہا کہ اشارے میں مناظرہ ہوگا. شیعہ نے ایک انگلی دکھائی، ملا دو پیازا نے دو انگلی دکھائی. اس نے 5 انگلی دکھائی، ملا دو پیازا نے مکہ دکھایا. اس نے انڈا دکھایا، ملا دو پیازا نے پیاز دکھایا. مناظرہ ختم ہو گیا. شیعہ کہتا ہے کہ وہ جیت گیا، میں ہار گیا. بولا کہ بھائی سمجھ میں تو نہیں آیا کہ تم نے ایک انگلی دکھائی، اس نے 2 انگلی دکھائی، تم نے 5 انگلی دکھائی، اس نے مکہ دکھایا، تم نے انڈا دکھایا، اس نے پیاز دکھایا. کیا مطلب ہوا؟ کہا مطلب یہ تھا کہ میں نے ایک انگلی دکھائی، مطلب یہ تھا کہ خدا کو ماننا پڑے گا. اس نے 2 انگلی دکھائی کہ خدا ہی کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، اس کے رسول کو بھی ماننا پڑے گا. جب میں نے 5 انگلی دکھائی، حسن، حسین، علی، فاطمہ، محمد سب کو الگ الگ ماننا پڑے گا. اس نے مکہ دکھایا، یہ سب الگ نہیں ہے، سب ایک ہے. میں نے جب انڈا دکھایا تو میرا مطلب یہ تھا کہ یہ دنیا انڈے کی طرح گول ہے. اس نے پیاز دکھایا کہ انڈے کی طرح نہیں ہے، پیاز کی طرح ہے، چھلکے پر چھلکا ہے، چھلکے پر چھلکا ہے، چھلکے پر چھلکا ہے، آسمان پر آسمان ہے، آسمان پر آسمان ہے، زمین پر زمین ہے، زمین پر زمین. میں ہار گیا اور وہ جیت گیا. اب ملا دو پیازا سے پوچھا گیا کہ اس نے ایک انگلی دکھائی، آپ نے 2 انگلی دکھائی، اس نے 5 انگلی دکھائی، آپ نے مکہ دکھایا، اس نے انڈا دکھایا، آپ نے پیاز دکھایا، کیا مطلب تھا؟ کہا کہ جب اس نے ایک انگلی دکھائی تو میں نے سوچا کہ میری ایک آنکھ پھوڑے گا. میں نے کہا کہ بیٹا میں تمہاری دونوں آنکھ پھوڑ دوں گا. جب اس نے 5 انگلی دکھائی تو میں نے سوچا کہ تماچا مارے گا. میں نے کہا تو کیا تماچا مارے گا، میں تمہیں گھسا ماروں. جب اس نے انڈا دکھایا تو میں نے سمجھا کہ وہ ڈنڈا مارے گا. تو میں نے کہا کہ تیرے انڈے کو میں پیاز میں تل کر کے کھا جاؤں گا. میرا قائد ہے وہ زندگی، پیغام تھا جس کا، صداقت ذات تھی جس کی، امانت نام تھا جس کا. وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی، کلی آغاز تھا جس کا، چمن انجام تھا جس کا. جو راز ابھی تک کھل نہ سکا ہے،
باب خرد سے دنیا میں وہ راز اشاروں میں ہم کو بتلا دیا کملی والے نے. جو لوگ ذرا سی باتوں پہ صدی یوں جنگیں کیا کرتے تھے, پیار و محبت سے رہنا سکھلا دیا کملی والے نے. انشاءاللہ بھائی سے بات نہیں کریں گے چاہے سال گزر جائے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. پڑوسی سے بات نہیں کریں گے چاہے سال گزر جائے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جنازہ نہیں پڑھیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ہاں ابھی تک الٹا ہی ہاتھ جا رہا ہے. چوتھا مطالعہ رہا ہے, بہت دھیان سے. میں تو چاہ رہا تھا کہ اس کو یہی ختم کر دوں اور آگے جوان کے لیے پیغام سناؤں, عورتوں کے لیے پیغام سناؤں, بچوں کے لیے سناؤں, لیکن برکت کے لیے سیرت کا جلسہ مکمل ہی کر دیتا ہوں. آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. پھر اٹھائیے انشاءاللہ. آدھا سنیں گے آدھا نہیں سنیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ بچہ جلدی سے سمجھا ہے, ڈس بریک مارا ہے. دھیان دیجیے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سنانے کے لیے جا رہا ہوں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی, کون انصاف کرتا تھا؟ ہمارے نبی کرتے تھے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی, منہ دیکھ کر کے فیصلہ نہیں کیا تھا. 4 نمونے میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں, دھیان سے سنیے گا. ایک بچی کے بارے میں اللہ کے رسول نے اعلان کیا, کون اس کی پرورش کرے گا؟ ایک آدمی آیا, میں کروں گا, میں کروں گا, میرے چچا کی یہ لڑکی ہے اور میری بیوی اس کی خالہ ہے. دوسرا آدمی بولا یہ میرے چچا کی لڑکی ہے, میں اس کی خدمت کروں گا, پرورش کروں گا. تیسرا آدمی بولا یہ میری بھتیجی ہے, میرے بھائی کی لڑکی ہے, میں اس کی خدمت کروں گا. 3 آدمی کا دعویٰ ہے, ایک بچی ہے. 3 آدمی کا دعویٰ ہے ایک بچی کو پالنے کے لیے. ہمارے نبی کا فیصلہ دیکھیے. اس آدمی کو وہ بچی حوالے کیا جو اس کی بیوی کی خالہ تھی. کہا کہ خالہ جو ہوتی ہے وہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے, خالہ جو ہوتی ہے وہ ماں کے برابر ہوتی ہے. اگر میں ان کو یہ بچی حوالے کروں گا, ان کو یہ بچی حوالے کروں گا, تو ان کو چچا باپ تو مل جائے گا لیکن ماں جیسی نہیں ملے گی. ہمارے نبی کا فیصلہ دیکھیے. ایک عورت آئی, کہا یا رسول اللہ میرا شوہر مجھے طلاق دے دیا, میرے شوہر نے مجھ کو طلاق دے دیا, اور یہ جو بچہ ہے میری پیٹ میں رہا, میرے سینے سے یہ دودھ پیتا ہے, میری گود میں یہ سوتا ہے, اب میرا شوہر کہتا ہے کہ میرا بچہ مجھے واپس کرو. اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ شوہر کا بچہ نہیں ہوگا, وہ شوہر کا بچہ نہیں ہے, شوہر بچہ نہیں لے سکتا. شوہر نے کہا ہلو 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 شوہر نے طلاق دے دیا ہے, بیوی کو طلاق دے دیا ہے, بچہ ہے. شوہر کہہ رہا میرا بچہ واپس کرو, میں نے تمہیں طلاق دے دیا ہے اور میرا بچہ واپس کرو. عورت فریاد کرتی ہے نبی سے کہ یہ بچہ میرے پیٹ میں رہا ہے 9 مہینہ, میں نے سینے سے اس کو دودھ پلایا ہے, میری گود میں یہ سویا ہے, میری گود اس کا بستر رہا ہے. یا رسول اللہ یہ مجھے طلاق دے کر کے میرا بچہ مجھ سے چھیننا چاہتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ چھین نہیں سکتا, بچہ تیرا ہی ہے جب تک کہ تو دوسری شادی نہ کر لے. تیسری مثال لا رہا ہوں, بہت دھیان سے سنیے گا. بھائی کا انتقال ہو گیا ہے, 300 روپیہ چھوڑ کر کے مرا, 300 روپے چھوڑ کر کے مرا. اور بھائی کا کیا ارادہ ہوا کہ اس کو یتیم بچے کے لیے رکھ لیتے. اللہ کے رسول نے کہا کہ تم یتیم بچے کے لیے نہیں رکھ سکتے, پہلے بھائی کا قرض چکاؤ, اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے. تمہارا بھائی قرض لے کر کے مرا ہے, اگر سارا پیسہ قرض میں چلا جائے تمہیں قرض میں دینا پڑے گا. چوتھی مثال لا رہا ہوں, بہت دھیان سے سنیے گا. مکہ فتح ہوا ہے, حضرت علی نے کہا کہ یہ چابی مجھے دے دیجئے. مکہ فتح ہوا ہے, حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ یہ چابی مجھے دے دیجئے. اللہ کے رسول نے کہا یہ چابی پہلے کس کے پاس تھی؟ کہا کہ حضرت عثمان کے پاس تھی. کہا کہ عثمان تمہارے پاس یہ چابی رہی ہے, اور تمہارے پاس یہ چابی رہی ہے, تم نے کعبے کی چابی اپنے پاس رکھی ہے, کعبے کی چابی تمہارے پاس رہی ہے,
آج بدلے کا دن نہیں احسان کا دن ہے، میں علی کو یہ چابی نہیں دوں گا، یہ چابی تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ آخری مثال لا رہا ہوں، اس پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ کا جب امام مغرب میں نماز پڑھتا ہے تو آپ خاموش رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ خاموش رہتے ہیں، یہ سنت ہے۔ آپ کا امام مغرب میں نماز پڑھائے، عشاء میں نماز پڑھائے، مسلم کی حدیث ہے اذا قرأ الامام فانصتوا، جب تمہارا امام تلاوت کرے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ اور اگر ظہر میں عصر میں امام تلاوت کرے تو آپ پیچھے تلاوت کر سکتے، چل جائے گا، لیکن کرنا نہیں ہے، کر لیا تو چل جائے گا، چونکہ یہاں پر سننے سنانے کی بات تو ہے نہیں۔ لیکن اگر مغرب میں، عشاء میں اور فجر میں آپ کا امام تلاوت کرے تو آپ کو پیچھے خاموش رہنا ہے۔ خاموش رہیں گے؟ اگر خاموش نہیں رہیں گے، آپ بھی تلاوت کریں گے، آپ کا امام بھی تلاوت کرے گا، تو پھر سنے گا کون؟ سننا بھی تو ہے۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ جب امام تلاوت کرے تو آپ کو پیچھے خاموش رہنا۔ لیکن کچھ لوگ خیال رکھتے ہیں کہ امام بھی تلاوت کرے، ہم بھی پیچھے تلاوت کریں، ایسا خیال رکھتے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، آپ کو کرنا ہے تو کیجیے، جو نہیں کرتا ہے تو اس کو آپ گمراہ مت سمجھیے۔ آپ کو کرنا ہے کیجیے، لیکن جو تلاوت نہیں کرتے ہیں، امام کے پیچھے خاموش رہتے ہیں، اس کو آپ گمراہ مت بتائیں۔ تو ہوا یہ کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ جو حنفی لوگ ہیں جو امام کے پیچھے تلاوت نہیں کرتے، یہ گناہ گار لوگ ہیں۔ تو پوچھا گیا ابھی کیسے گناہ گار ہوئے؟ کہا کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، نماز نہیں ہوئی، جس کی نماز نہیں ہوئی وہ گناہ گار ہوا۔ کہا کہ بھائی جس نے جان بوجھ کر کے نماز نہیں پڑھی وہ تو کافر بھی ہو گیا، تو آپ گناہ گار کہتے ہیں، کافر کیوں نہیں کہتے ہیں؟ کہا اس کا مطلب دوسرا ہے۔ کہا جب اس کا مطلب دوسرا ہے تو اس کا بھی مطلب تو دوسرا ہے۔ جب امام تلاوت کرے تو آدمی سنے، جب امام خاموش رہے تو تلاوت کرے، تو کوئی دقت نہیں ہے، یہ مطلب ہے۔ دھیان دیجیے گا، آپ کو اپنے عالم پر بھروسہ کر کے ہی چلنا ہے، ادھر ادھر کان نہیں رکھنا ہے۔ اگر کوئی آپ کو بحث میں شرمندہ کرے تو آپ کہیے کہ بھائی میں تو اپنے عالم سے پوچھ کر کے عمل کرتا۔ آپ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے تلاوت کیجیے، ہمارے عالم کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے تلاوت مت کیجیے۔ آپ کو بحث نہیں کرنا ہے، انشاءاللہ عمل کرنا ہے، کیونکہ وہ اپنے حساب سے عمل کر رہا ہے، آپ کو اپنے حساب سے عمل کرنا ہے۔ وہ اپنے عالم سے پوچھ کر کے عمل کرتا ہے، آپ کو بھی اپنے عالم سے پوچھ کر کے عمل کرنا ہے۔ مسئلے مسائل میں جھگڑا نہیں کرنا ہے، بلکہ جانکاری حاصل کرنی ہے۔ ابھی مجھے سن کر کے بڑا افسوس ہوا کہ یہی جلسہ ہے، جلسہ ہو رہا ہے، ایک ہی بستی کا جلسہ ہے، ایک ہی محلے کے لوگ سن رہے ہیں، لیکن بیچ میں ایسا ماحول پیدا ہو گیا، لگتا ہے کہ آپس میں مسلمان لڑ جائیں گے، آپس میں مسلمان لڑ جائیں گے، مر جائیں گے، کٹ جائیں گے۔ یاد رکھیے، آپ نے کسی مسلمان کا دل توڑا، دوسرے مسلمان کو خوف میں مبتلا کیا، آپ گنہگار ہوں گے، اور کتنا بڑا گنہگار ہوں گے؟ کعبے کو ڈھانے کے برابر آپ گنہگار ہوں گے۔ انشاءاللہ محبت سے پیش آئیں گے، جھگڑا نہیں کریں گے، مل جل کر کریں گے، ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ شوق و نیاز و عشق کے، شوق و نیاز و عشق کے سانچے میں ڈھل کے آ، یہ کوچے حبیب ہے پلکوں پہ چل کے آ، یہ کوچے حبیب ہے، امت کے اولیاء بھی ادب سے ہے دم بخود، یہ بارگاہ سرور دی ہے سنبھل کے آ، سوز و تپش سخن میں اگر چاہتا ہے تو، عشق نبی کی آگ میں، عشق نبی کی آگ میں تائب پگھل کے آ، عشق نبی کی آگ میں۔ بڑا خوبصورت مطالعہ تیزی کے ساتھ نکل گیا، میں پیغام کو اسی جگہ ختم کرتا ہوں۔ دو نمونہ میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں سیرت کے حوالے سے، آپ لوگ اگر سننے کے لیے تیار ہیں 3 منٹ خرچ ہوگا، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ اگر نبی سے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت آپ کے دل میں پیدا کر دے گا۔ اگر نبی سے محبت نہیں ہوگی تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ سے محبت کرو، کیوں؟ وہ تمہیں کھانا دیتا ہے۔ اور رسول اللہ سے محبت کیوں کرو؟ کیونکہ وہ تمہارے خدا کا محبوب ہے۔ اللہ کے رسول سے صحابی آئے پوچھنے کے لیے، یا رسول اللہ دنیا میں آپ ہیں، آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے، آپ کا دیدار ہو جاتا ہے، دنیا چھوڑ کر کے آپ چلے جائیں گے، دیدار کیسے ہوگا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارے دل میں میری محبت ہے؟ کہا کہ ہاں ہے۔ کہا یہ محبت تمہیں مرنے کے بعد بھی جمع کر لے گی۔ ایک آدمی دارو پی کر کے آیا، اس پر کوڑے پڑے، پھر دوبارہ دارو پیتا ہے، پھر کوڑے پڑے،
پھر تیسری بار دارو پیتا ہے، پھر کوڑے پڑے۔ تو لوگوں نے کہا کیسا ملعون آدمی ہے، کیسا لعنتی آدمی ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو، بار بار دارو پیتا ہے، بار بار کوڑے کھاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس پر لعنت مت بھیجو، اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے بد دعا مت کرو، اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے بد دعا مت کرو۔ کیوں؟ مجھے معلوم ہے اس کو اللہ سے بھی محبت ہے، رسول اللہ سے بھی محبت ہے۔ عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ۔ عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ۔ عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ۔ ہے معمور اس عشق سے جس کا سینہ، اسی کا ہے مرنا، اسی کا ہے جینا، اسی کا ہے مرنا، اسی کا ہے جینا۔ نبی کے حوالے سے آخری سیرت کا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو ادب سے سن لیجئے۔ جلسہ اس حصے کا یہی ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد میں ماں بہنوں تک پہنچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ 5 منٹ کا پیغام دے رہا ہوں، آپ جس طرح سنتے ہوئے آ رہے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے بال بچے کو کامیاب کرے۔ سننے میں ساتھ دیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن کہتا ہے کہ تم سے نبی کو کتنی محبت ہے، جب تمہیں غم پہنچتا ہے تو نبی کو اس سے زیادہ غم ہوتا ہے، جب تمہیں خوشی پہنچتی ہے تو نبی کو تمہاری خوشی سے خوشی ملتی ہے۔ تمہارا کتنا لحاظ نبی کو ہے کہ تم ان کے گھر میں بیٹھے رہتے ہو، وہ تمہیں کبھی نہیں کہتے کہ اٹھ کر کے کیوں نہیں جاتے، کیوں بیٹھ کر کے یہاں پر ٹائم پاس کر رہے ہو۔ نبی تمہارا لحاظ کرتے ہیں، تمہیں روکتے اور ٹوکتے نہیں ہیں، تمہیں مایوس نہیں کرتے۔ تیسری مثال آ رہی ہے، ایک صحابی کہتے ہیں میں نے 10 سال نبی کی خدمت کیا، کبھی چونو چرا نہیں کیا، کبھی اف نہیں کیا، کبھی ملامت نہیں کیا۔ ایک آیت میں نبی کی پوری رات گزر گئی، آپ کو سن کر کے بڑا تعجب ہوگا وہ کون سی آیت تھی؟ اللہ کے رسول نے ایک آیت میں پوری رات گزار دی، وہ نبی کی اپنے امتی کے لیے آیت تھی۔ اے میرے پروردگار، میرے امتی کو معاف کر دے، اگر تو معاف کر دے گا تو تو معاف کرنے والا ہی ہے۔ ایک آیت میں پوری رات نبی نے گزار دی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نے دیکھا ہوگا چراغ جلتا ہے، اس چراغ کی روشنی میں پروانے گرتے ہیں، وہاں پر بیٹھنے والا پروانوں کو پکڑ پکڑ کر کے آگ سے بچاتا ہے۔ جس طرح چراغ کے پاس بیٹھنے والا پروانے کو آگ سے بچاتا ہے، اسی طرح میں تمہاری کمر پکڑ کر کے جہنم سے آگ سے تمہیں بچانے والا ہوں۔ اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے دشمن آپ کو پریشان کرتے ہیں، بد دعا کر دیجئے۔ یا آپ کے دشمن آپ کو پریشان کرتے ہیں، بد دعا کر دیجئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا میں رحمت بن کر کے آیا ہوں، میں دعا تو دوں گا، بد دعا نہیں کر سکتا۔ آپ سے پہلے جو بھی نبی آئے ہیں، آپ جیسی وہ عظمت کہاں پائے ہیں، آپ سی عظمت کس کو کہاں مل سکی، آپ سی عظمت کس کو کہاں مل سکی۔ خاتم الانبیاء آپ کہلائے ہیں، آپ سی عظمت کس کو کہاں مل سکی۔ خاتم الانبیاء آپ کہلائے ہیں، سارے غم مٹ گئے، دل کی خوشیاں ملی، بن کے رحمت ہمارے نبی آئے ہیں۔ آج جو دن گزرا ہے وہ قربانی کا تیسرا دن گزرا ہے، اور اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک چھوٹا سا مطالعہ سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہم اپنے جانور کو گلے کے پاس ذبح کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ جانور جب مر جاتا ہے تو ہم کیوں نہیں کھاتے؟ حلال جانور ہے، 7 چیز حرام ہے، آپ کھا نہیں سکتے۔ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے کہ مسلمان اپنے جانور کو گلے کے پاس ذبح کرتا ہے، کیوں کرتا ہے یہ راز میں آپ کو بتانے کے لیے چاہ رہا ہوں۔ جب جانور مر جاتا ہے تو مسلمان اس کو کھاتا نہیں ہے، کیوں نہیں کھاتا؟ جانور مر گیا، اس کو مسلمان کیوں نہیں کھاتا؟ خون ہے، مسلمان نہیں پیتا، کیوں نہیں پیتا یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے جانور ذبح کیا، بکرا ذبح کیا ہے، لیکن آپ نے گوشت بھی کھایا،
ओजड़ी भी खाई, चर्बी भी खाई, सब खाई, लेकिन 7 चीज़ आप खा नहीं सकते, हराम है। वो हराम चीज़ें क्या है मैं आपको बताने के लिए चाह रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, किसी भी जानवर को बेफायदा मत मारिए। चूंटी अगर चल रही उसको जान से मत मारिए, चूंटी अगर चल रही है उसको जान से मत मारिए। जानवर जो आपको तकलीफ ना पहुंचाए उसको जान से मत मारिए। चूंटी को जान से मत मारिए, शहद की मक्खी को जान से मत मारिए, शहद की मक्खी को जान से मत मारिए, चूंटी को जान से मत मारिए। हुदहुद चिड़िया है उसको जान से मत मारिए। हुदहुद चिड़िया देखे होंगे, गजखुद्दी, गले पर मुर्गे की तरह पट्टी होती है, सर पे पट्टी होती है, उसको मत मारिए। बेफायदा किसी को मत मारिए। दूसरा काम, बांध करके किसी पर निशाना मत लीजिए, ये जानवर के साथ बदसलूकी है, अल्लाह माफ नहीं करेगा। जिंदा जानवर को मत काटिए, जिंदा जानवर है उसके बाद हिस्से को काट देते हैं लोग, निशान देने के लिए काट देते हैं, मत काटिए। आपको अगर आपके जिस्म को काटे तो आपको कितनी तकलीफ होगी, ऐसा मत कीजिए। जानवर को लोग नाखून से दबा करके ज़बह करते थे, इस्लाम ने इसको कहा कि ये मुर्दार है। दांत से ज़बह करते थे, कहा कि मुर्दार है। हाँ, और एक काम कीजिए, इसको दीजिए, माइक का तार टूट रहा है, वहाँ से लाइन सप्लाई नहीं दे रहा। हेलो, हाँ एक चीज़ देखिए, जानवर को जलाना नहीं है। आप कहाँ जलाते मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। बिरनी ने खोता लगा दिया, वो पीले रंग की बिरनी होती है, उसने आपके घर में खोता लगाया। आप उसको कैसे जलाते हैं मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। गर्म पानी करते हैं और गर्म पानी उस खोते पे डाल देते हैं। ये जलाने का जुर्म है ये, और ये गुनाह है, गुनाह कबीरा। किसी को आप जला नहीं सकते, जलाने का हक सिर्फ अल्लाह को है, आपको नहीं। बिरनी को धुआं लगाइए, भगाइए, लेकिन उसको गर्म पानी डाल करके मत हलाक कीजिए, जलाने की सज़ा मिलेगी। और इलेक्ट्रिक शॉट लाते हैं लोग मच्छर मारने के लिए, मच्छर मारने के लिए लोग इलेक्ट्रिक शॉट लाते हैं, बस उसे ऑन किया वो मच्छर फड़फड़ा जाता है, गुनाह कबीरा है। आप मच्छर के लिए मच्छरदानी लगाइए, चल जाएगा, मैक्सो लगाइए, चल जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक शॉट से आपने जो मारा तो आग की सज़ा आपने दी, ये गुनाह है, गुनाह कबीरा है, ध्यान में रखिएगा। और लोग करते क्या है, लोहे को चूल्हे में डाला, गर्म हो गई सलाख, लोहा गर्म हो गया और जानवर को दाग दिया, गुनाह कबीरा है, अल्लाह माफ नहीं करेगा। तौबा कीजिए। जानवर को मुंह पर मारते हैं, मुंह पर मत मारिए, गुनाह है। जानवर को आपस में मत लड़ाइए, गुनाह है। और याद रखिए, जानवर से ताकत से ज्यादा काम मत लीजिए, अल्लाह सवाल कर देगा। ताकत से ज्यादा काम मत लीजिए। जानवर आपके पास, उसको चारा भी दीजिए। ये खास बात बताने के लिए जा रहा हूं। जब जानवर मर जाता है तो हम क्यों नहीं खाते, हम मुसलमान हैं। मुर्गी मर जाती है, फार्मी मुर्गी गाड़ी से जाती है, कुछ मुर्गी मर जाती है, उसको हम नहीं खाते। बकरी मर जाती, बीमार बकरी थी, मर गई, हम उसको नहीं खाते। क्यों नहीं खाते, ये राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जब रूह निकल जाती है जिस्म से तो जिस्म के अंदर बदबू आ जाती है, बदबू की वजह से मुसलमान मुर्दार को नहीं खाता। दूसरी वजह से, जब रूह निकल जाती है तो मुर्दार के अंदर जहर पैदा हो जाता है, उस जहर की वजह से हम लोग नहीं खाते। जब जानवर मर जाता है तो वो गंदा हो जाता है, उसको खाने की वजह से आदमी गंदा हो जाता है, इसलिए हम नहीं खाते। मुर्दार को खाने के बाद आदमी दरिंदा हो जाता है, मासूम नहीं रहता, इसलिए हम मुर्दार को नहीं खाते। अब मैं राज की बात बताने के लिए जा रहा हूं। चाकू हम कहां चलाते हैं, ये जो घुंडी है, घुंडी गले में, इसके नीचे हम चाकू चलाते हैं। ये जो घुंडी है, इसके ऊपर चाकू नहीं चलाना चाहिए। ये जो गोली है गले के अंदर जानवर के, इसके ऊपर चाकू नहीं चलाना चाहिए, इसके नीचे चलाते हैं। क्यों? इसलिए कि खून कहां जमा होता है, दिल के अंदर, और दिल से खून को निकालने के लिए सबसे करीब रास्ता यही है, इसलिए हम चाकू यहां चलाते हैं, ताकि सारा खून दिल से बाहर निकल जाए। दूसरी वजह, ये जो गला है, यही सांस की नाली है, सांस की नाली। सांस है तो खून है, सांस है तो रूह है। जब सांस निकल जाती है, रूह भी निकल जाती है, खून भी निकल जाता है। इसलिए हम सांस की नाली को काटते हैं। अगर सांस की नाली को नहीं काटेंगे, जानवर को यहां से नहीं मारेंगे, तो जानवर को ज्यादा तकलीफ होगी, वो देर से मरेगा। तीसरी बात, जो खाना खाने की नाली है वो भी गले ही के अंदर है।
جب کھانا کھانے کی نالی کو ہم کاٹ دیتے ہیں تو روح جلدی نکل جاتی ہے، خون جلدی ختم ہو جاتا ہے، اس لیے مسلمان گلے پر چھری چلاتا ہے۔ ایک خاص بات یاد رکھیے، آخری بات میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جانور آپ کا حلال ہے، آپ نے ذبح کیا بقرعید میں، لیکن 7 چیز کو آپ کھا نہیں سکتے۔ وہ 7 چیز کیا ہے؟ حلال جانور لیکن 7 چیزیں حرام۔ حلال جانور 7 چیزیں حرام۔ پہلی چیز خون جو نکل گیا، بدن سے نکل گیا، رگ سے نکل گیا، وہ حرام ہے، اس کو کھا نہیں سکتے۔ پیشاب کا راستہ بیل کا، اس کو کھا نہیں سکتے۔ پیشاب کا راستہ گائے کا، اس کو کھا نہیں سکتے۔ پیشاب کی تھیلی، اس کو کھا نہیں سکتے۔ پتا، اس کو کھا نہیں سکتے۔ بیل کی گولی اس کو کھا نہیں سکتے۔ اور یہ جو ریڑھ کی ہڈی کے اندر جو گودا نکلتا ہے، اس کو کھا نہیں سکتے۔ ریڑھ کی ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ ریڑھ کے اندر جو گودا ہوتا ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ اب اگر اوجڑی کوئی کھا رہا ہے تو حلال ہے، آپ کی طبیعت ہے تو کھائیے، طبیعت نہیں تو مت کھائیے، لیکن اس کو حرام مت سمجھیے، کھانا حلال ہے۔ یہ جو اوجڑی کھاتے ہیں، اوجڑی یہ حلال ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ آپ کی طبیعت ہے تو کھائیے، نہیں طبیعت ہے تو مت کھائیے۔ اصل میں دنیا حرام کیوں کھا رہی ہے، حلال کیوں نہیں کھاتی؟ شیطان نے بھٹکا دیا ہے مسلمانوں کو۔ شیطان نے گمراہ کرنا چاہا، لیکن نبی کے ذریعے سے ہدایت مل گئی، اور دوسرے لوگ نہ خدا کو مانتے، رسول کو مانتے نہیں ہیں، اس لیے شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ مسلمان حلال کھاتا ہے اور دوسرے لوگ حرام کھا رہے ہیں، کیونکہ شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ انشاءاللہ حلال کھائیں گے، حرام سے بچیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ شادی میں پیسہ لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے۔ خطا کوئی نہیں چھوڑی، کوئی سیاہ نہیں چھوڑا، خطا کوئی نہیں چھوڑی، کوئی سیاہ نہیں چھوڑا، بس اب کرتا ہوں میں توبہ، الہی در گزر کر دے۔ کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، بنا لے اپنا تو بندہ، الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے۔ بس 10 سے 15 منٹ کا، 20 منٹ کا جلسہ رہ گیا۔ آپ لوگ جس طرح سن رہے ہیں، اگر اس کا وعدہ دیجیے گا تو میں آپ کے جلسے کو مکمل کروں گا انشاءاللہ۔ سنیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ عورتوں کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے، آپ لوگ سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ شادی سے نکاح کریں گے، بیوی کو طلاق دے دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان دیجیے گا، بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ 1975 میں سروے آیا، اس میں لکھا کہ 350 لڑکی کو دلی میں گلا گھونٹ کر کے مار دیا گیا۔ صرف دلی شہر کے اندر 1975 کے اندر 350 لڑکی کو سولی پر چڑھا کر کے، پھانسی پر لٹکا کر کے اور گلا گھونٹ کر کے، زندہ جلا کر کے مار دیا گیا۔ کیوں؟ شادی ہوئی تھی، باپ نے وعدہ کیا تھا جہیز سے بھیجنا ہے، جہیز نہیں دیا، بیٹی کو زندہ جلا کر کے ختم۔ 1980 سے لے کر کے 85 تک 5 سال کے اندر مہاراشٹر کے ایک علاقے میں 200 لڑکیوں کو گلا گھونٹ کر کے مارا گیا۔ کیوں؟ جہیز لے کر کے نہیں آئی۔ تیسری مثال دے رہا ہوں، لکھنؤ، ہر 5ویں دن ایک لڑکی کو گلا گھونٹ کر کے مارا جاتا تھا۔ کیوں؟ جہیز لے کر کے نہیں آئی۔ اب انصاف سے بتائیے کہ بیٹی پیدا کرنا کیا جرم ہے؟ اور ہم لوگ جہیز لیں گے، اس کے بغیر شادی اپنے بچے کی نہیں کریں گے؟ ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ خیر، 2-3 آدمی نے ہاتھ اٹھایا ہے، خیر ان کو تو پھانسی پر چڑھانا ہی ضروری ہے۔
عرب کے ایک مہمان آئے ہندوستان، ایک بیٹی والا گیا کہ حضور دعا کر دیجئے بچی کی شادی ہو جائے. کہا کہ بچی کی شادی ہو جائے، رشتہ نہیں آ رہا؟ ہاں رشتہ تو آ رہا ہے لیکن موٹا مال مانگ رہا ہے. کہاں سے ہوگا؟ گاڑی بھی مانگ رہا ہے، بلیٹ چاہیے، اور بھینس بھی مانگ رہا ہے، بچے والی چاہیے، پلنگ بھی مانگ رہا ہے، اسٹیل والا چاہیے. میں رکشہ کھینچنے والا کہاں سے انتظام کروں گا؟ دعا کر دیجئے. کہا کہ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، بیٹی کی شادی پر بیٹا والا کیوں مانگے گا؟ عرب میں تو نہیں مانگتا ہے. کہا کہ حضور یہاں مانگتا ہے. کہا وہاں نہیں مانگتا. کہا یہاں بھک منگا ہے. دعا کر دیجئے. تو شیخ کی آنکھ سے آنسو آ گئے. کہا واہ صاحب، بیٹی پیدا کرنا جرم ہے جس کی سزا باپ کو مل رہی ہے. ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، آپ جس کے یہاں شادی کر رہے ہیں اور وہ بہت مالدار آدمی ہے تو ہگا کر کے متا کر کے لیجئے. اگر مالدار آدمی کے یہاں شادی کر رہے ہیں تو ہگا کر کے متا کر کے جو لینا ہے لیجئے، بعد میں ملنے والا نہیں ہے. لیکن غریب آدمی ہے تو خدا کے واسطے اس پر ظلم مت کیجئے. ہم لوگ مسجد کے امام ہیں، دیکھتے ہیں بیچارہ بوڑھا باپ مدھے پورہ کا رہنے والا کٹیہار میں بھیک مانگ رہا. کٹیہار میں کیا کہتا ہے کہ مولوی صاحب دیکھیے نا، 1 مہینہ کا ٹائم ہے اور دروازے کا بھی خرچ دینا ہوگا، لڑکے کو گاڑی بھی دینی ہے، بیٹی کو سامان بھی دینا ہے. مدھے پورہ میں اس لیے چندہ نہیں مانگ رہے ہیں کہ میری بیٹی سے شادی نہیں ہوگی، دور آ کر کے بھیک مانگ رہے ہیں تاکہ لڑکے کو پتہ نہ چلے. بھیک مانگ کر کے آپ کے دروازے کا خرچ باپ اٹھا رہا ہے. خدا پوچھے گا تو کیا جواب دو گے؟ ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے میں وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مالدار آدمی ہیں اس سے مانگیے، مانگ کر کے لینا چاہتے ہیں لیجئے. مالدار آدمی ہے، بخیل آدمی ہے، دینا نہیں چاہتا، مانگنے کے بعد ہی دے گا، آپ لیجئے. لیکن غریب ہے تو اس پر ترس کھا جائیے. آپ غریب پر مہربان ہوں گے، اللہ آپ پر مہربان ہوگا انشاءاللہ. وعدہ پورا کریں گے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں ہے ریت روایت جہیز کی. سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی. کہنوں کے اٹھتے غریب اور بیٹی، سامان مانگے 6-2-5 پیٹی. کہنوں کے اٹھتے غریب اور بیٹی، سامان مانگے 6-2-5 پیٹی. گھوڑا سے بدتر چھے اج کو جوان. ہائے مسلمان، ہائے مسلمان، ہائے مسلمان، ہائے مسلمان. مجھے امید ہے کہ آج کے جلسے کے بعد آپ اس کا نوٹس لیں گے، انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کی برکت سے پورا ہندوستان اس پیغام کو قبول کرے گا. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. دایاں بایاں لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بعد میں توبہ کر لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. واہ دیکھیے، رات بھر رویا، ایک بھی نہ مرا، جو ایک مرا تھا صبح اٹھ کر بھاگ گیا. دھیان دیجئے گا، ایک راز کی بات سنیے گا. میں آپ کو سنا رہا تھا، گھبرا رہا تھا کہ پتہ نہیں میں سنا رہا ہوں آپ سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے، لیکن اللہ کا شکر آپ سمجھ بھی رہے ہیں. ایک راز بتا رہا ہوں. ساس بہو کا جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ نند اور بھوجائے کا جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ یہ جھگڑا کیسے ختم ہوگا؟ آپ لوگ سنیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. جو کنوارے ہیں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دھیان دیجئے گا، ارادہ کر لیجئے، میں ایک راز کی بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. دھیان سے سنیے گا. ساس کا جھگڑا بہو سے کیوں ہوتا ہے؟ نند کا جھگڑا بھوجائی سے کیوں ہوتا ہے؟ اس جھگڑے کا حل کیا ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. ساس بہو سے کیوں جھگڑا کرتی ہے؟ پہلی وجہ بدگمانی. میرے بیٹے کے دل پر قبضہ کر لے گی، میرے بیٹے کو دلی پنجاب لے کر کے چلی جائے گی. ساس بہو سے بدگمان ہوتی ہے، پہلی وجہ. دوسری وجہ، ساس کا بہو سے جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ بد اعتمادی. میرے گھر کا سارا پیسہ اپنے میکے بھیج رہی ہے، میرے گھر کا سارا پیسہ اپنے میکے بھیج رہی ہے، اس کی وجہ سے جھگڑا ہو رہا ہے. تیسری وجہ، حکمرانی.
کہ اس گھر میں میری چلے گی تمہاری نہیں چلے گی، میں بیٹے کی ماں ہوں تو بیٹے کی بیوی ہے، میری چلے گی تمہاری نہیں چلے گی، حکمرانی کی وجہ سے جھگڑا ہو رہا ہے۔ چوتھی وجہ بیٹے کی کمائی، بیٹے کی کمائی کی مالک میں ہوں تو نہیں ہے، بلکہ کمائی کی دونوں حقدار ہیں، ساس بھی ہے بہو ہے، اس وجہ سے ساس کا بہو سے جھگڑا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں بہو کا جھگڑا ساس سے کیوں ہوتا ہے۔ وہ کیا سمجھتی ہے کہ میرا باپ تو مجھ کو رانی بنا کر کے بھیجا، میں نوکرانی تھوڑو کہ برتن صاف کروں، گھر کی صفائی کروں، کھانا پکاؤں، یہ کروں وہ کروں، میرے باپ نے تو مجھ کو رانی بنا کر کے بھیجا، اس وجہ سے بہو جھگڑا کرتی ہے۔ دوسری وجہ بہو سے ساس کا جھگڑا کیوں ہوتا، مجھے اس گھر میں اپنے شوہر سے کروں وہ پورا کرے۔ تیسری وجہ اگر میں خاموش رہوں گی تو یہ مجھ کو دبا دے گی، ساس مجھ کو دبا دے گی، نند مجھ کو دبا دے گی۔ راز کی بات بتا رہا ہوں، جھگڑا کیسے ختم ہوگا، ساس اپنی بہو کو معاف کرے جھگڑا ختم ہو جائے گا، ساس اپنی بہو کو بیٹی کی طرح درجہ دے جھگڑا ختم ہو جائے گا، ساس اپنی بہو کو تانا نہ مارے، ساس اپنی بہو کو خوشی سے کام دے، جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں بہو کا جھگڑا کیسے ختم ہوگا۔ بہو ساس کو دشمن نہ سمجھے، جھگڑا ختم ہو جائے گا، ساس کا دل جیتے، جھگڑا ختم ہو جائے گا، ساس کے تجربے سے فائدہ اٹھائے، جھگڑا ختم ہوگا، ساس کی شکایت شوہر سے نہ کرے، جھگڑا ختم ہو جائے گا، نند کی شکایت اپنے شوہر سے نہ کرے، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے ابو درداء رضی اللہ عنہ۔ جب شادی ہوئی پہلی رات ہے، اس کو دھیان سے سنیے گا، جو لوگ کنوارے ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ، جو لوگ کنوارے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، 20 سال کے بعد شادی کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، کوئی بیٹی نہیں دے گا، بوڑھا ہو جائیے گا دانت باہر آ جائے، جلدی سے شادی کیجئے۔ دھیان دیجئے گا، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، شادی ہوئی پہلی رات ہے، بیوی ہے، تو کیا کہتے ہیں، کبھی آپ کے گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا، راز سنیے گا، یہ آپ کے کام آئے گا۔ جب شادی ہوئی بیوی پہلی رات میں آئی، پہلی رات پہلی ملاقات میں بیوی سامنے ہے، تو کیا کہتے ہیں، دیکھو میں بھی انسان ہوں تم بھی انسان ہو، جب میں تم سے خفا ہو جاؤں تو منا لینا، اور جب تم خفا ہوگی میں تمہیں منا لوں گا، تب تو گاڑی چلے گی ورنہ گاڑی نہیں چلے گی۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ایک عورت آئی حکیم صاحب کے پاس، میں شوہر سے پریشان ہوں، علاج بتاؤ۔ کا علاج؟ شیر کے سر سے 3 بال لے کر کے آؤ، علاج کر دوں گا۔ کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، شوہر کی پریشانی بتانے کے لیے آئی تم شیر کے پاس بھیج رہے ہو تو چیر پھاڑ دے گا۔ کہا 3 بال جب تک اس کے سر سے توڑ کر کے نہیں لاؤ گی تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اب شوہر نے دماغ لگایا، جھولا میں گوشت رکھا، چڑیا خانہ چلی گئی، شیر کے پاس جا کر کے ایک گوشت دیا، دوسرا گوشت دیا، تیسرا گوشت دیا، 1 دن دیا، 2 دن دیا، 3 دن، شیر مانوس ہو گیا، شیر مانوس ہو گیا۔ اب یہ عورت قریب جا کر کے گوشت دیا اور اس کے ماتھے کو سہلانے لگی، 3 بال توڑ کر کے لے آئی، حکیم صاحب کو دے دیا کہ حکیم صاحب یہ کہ دیکھیے بال ہے، میرے شوہر سے مسئلہ حل کر دیجیے۔ کہا افسوس ہے تو شیر کو قابو کر سکتی، اپنے شوہر کو مانوس نہیں کر سکتی۔ عورت سمجھ گئی۔ دوسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، دوسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا سبق یاد کرو، اگر تو سبق یاد نہیں کرے گا تیری بکری کو بھیڑیا کے حوالے کر دوں گی۔ بھیڑیا گزر رہا تھا، رک گیا انتظار میں، واہ اب تو حوالے ہونے ہی جا رہا ہے، آیا ہوں ولیمہ کھانے کے لیے، بڑھیا سے کھاؤں گا۔ ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا اگر تو نے سبق یاد نہیں کیا تیری بکری حوالے کر دوں گا بھیڑیا کے۔ بھیڑیا وہیں رک گیا، واہ آج تو بالکل آسمان سے روزی ملنے والی ہے، بس اب ملنے والی ہے، تب ملنے والی۔ جب بیٹے نے سبق یاد کر لیا تو ماں نے کہا کہ بیٹا تو نے سبق یاد کر لیا؟ کہاں؟ کہا کہ اگر اب بھیڑیا آیا تو اس کو ذبح کر دوں گی۔ بھیڑیا بھاگا، جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے کہا کیا لے کر کے آئے؟ کہا کہ خالی ہاتھ آئے۔ کہا کیوں خالی ہاتھ آئے؟ کہا کہ عورت کے وعدے پر یقین کر لیا تھا اس لیے خالی ہاتھ آیا۔ ترقی کی نئی راہیں جو زیر آسمان نکلی، میاں مسجد سے نکلے اور حرم سے بیویاں نکلی، مصیبت میں بھی اب یادیں خدا آتی نہیں ان کو، دعا منہ سے نہ نکلی پاکٹ سے عرضیاں نکلی۔ آخری مطالعہ عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، انشاءاللہ سنیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔
بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. دنیا کی سب سے عقل مند عورت وہ میں آپ کے سامنے لے کر کے مطالعہ آ رہا ہوں. اپنی بچی کو پڑھائیے، بیٹے سے زیادہ پڑھائیے تو آپ کا نام روشن کر دے گی آپ کی بیٹی. آپ یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا تھا نہیں تھا، بیٹی ہی تھی. نبی کا نام جو اور خاندان جو چلا کس سے چلا؟ بیٹی سے چلا. آپ یاد رکھیے یہ بیٹی جو ہے بیٹا سے کم نہیں ہے. آپ اس کو صرف علم دے دیجئے بیٹا سے زیادہ. میں آپ کو مطالعہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے، دھیان سے سنیے. ایک آدمی تھا بالکل ناٹا تھا اور اس کی بیوی بالکل لمبی تھی. یہ بالکل ناٹا تھا، وہ بالکل لمبی تھی. وہ خوبصورت تھی، یہ بدصورت تھا. وہ خوبصورت تھی، یہ بدصورت تھا. دونوں ایک جگہ جمع تھے. تو شوہر ہنسنے لگا. تو بیوی نے کہا کہ الو کے پٹھا، بھینس کا انڈا، کیلے کا چھلکا، ہنس کیوں رہا؟ کیا میری صورت سے تمہاری صورت اچھی ہے؟ کہا نہیں، اس وجہ سے نہیں ہنس رہا، ہنس اس لیے رہا ہوں کہ مجھ جیسا بدصورت آدمی کو اتنی خوبصورت حور مل گئی، اس لیے ہنس رہا ہوں. تو بیوی نے کہا تم نے سچ کہا، تو بھی جنتی ہے میں بھی جنتی. کہا کہ ایسا کیسے ہو گیا؟ کہا کہ تو بدصورت تھا، تم کو خوبصورت بیوی ملی، تم نے شکر ادا کیا. اور میں خوبصورت عورت تھی اور تو بدصورت مرد ہے، میں نے صبر کیا. صبر کرنے والے کے لیے جنت، شکر کرنے والے کے لیے جنت. تو بھی جنتی میں بھی جنتی. طلب ہے اگر تو حسن، اگر تو حسن چاہتا ہے میرے چہرے پہ مت جاؤ. طلب ہے حسن کی تو میرے چہرے پہ مت جاؤ. میری قامت کو مت دیکھو کہ قامت ٹوٹ جاتی ہے. طلب ہے حسن کی تو پھر دل کی گہرائی میں جھانکو. میرے اندر جو انسان ہے وہ سب سے خوبصورت ہے. میرے اندر جو انسان ہے وہ سب سے خوبصورت ہے. بس دو پیغام جوانوں کے حوالے سے اور بچوں کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں. ہمارے جوان سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جوانوں کے لیے بتا رہا ہوں، دھیان دیجیے گا. آپ اگر اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اس دنیا میں کامیاب ہو جانا چاہتے ہیں تو وقت کو برباد مت کیجیے، آپ کامیاب ہو جائیے گا. وقت کو اگر آپ نے برباد کیا تو آپ اس دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اس دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. میں نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں. یہ جو انسان کا وقت ہے یہ مسالے کی طرح ہے. آپ کے پاس مسالہ ہے، جو کچھ بنانا چاہتے ہیں بنا سکتے ہیں. یہ جو انسان کا وقت ہے دوست کی طرح ہے، تحفہ لے کر کے آیا ہے. اگر آپ نے فائدہ اٹھایا تو آپ کو تحفہ ملے گا، اگر آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا تو وہ تحفہ لے کر کے واپس ہو جائے گا. یہ جو انسان کا وقت ہے بہت قیمتی، اگر آپ نے برباد کیا تو یہ خودکشی ہے، خودکشی ہے. یاد رکھیے آپ جو بولتے ہیں یہ کام میں کل کروں گا، یہ کام میں کل کروں گا، یہ کام میں آج نہیں کل کروں گا، دھیان دیجئے یہ دھوکہ ہے. یہ جو کل ہے یہ دھوکہ ہے. آج کے کام کو آج کیجئے اور آج کے کام کو ابھی کیجئے، کل پر مت ٹالیے. یہ جو کل ہے یہ دھوکہ ہے. یہ کل کا لفظ کس کے لیے بولا جاتا تھا؟ بچوں کے لیے. جو مانگتا تھا کہ ہم کو آج کھلونا دو، ہم کو آج کھلونا دو، تو باپ اس کو دھوکہ دیتا تھا کہ بیٹا کل لا کر کے دے دیں گے. یہ تو بچوں کو دھوکہ دینے کے لیے کل کا لفظ ہے. اگر آج کے کام کو اب کل پر ٹالیں گے تو کبھی ترقی نہیں ہوگی. ایک راز کی بات یاد رکھیے، 5 چیزوں کی قدر کیجیے. زندگی کی قدر کیجیے ورنہ موت آنے والی ہے. جوانی کی قدر کیجیے، بڑھاپا آنے والا ہے. تندرستی کی قدر کیجیے، بیماری آنے والی. چھٹی کی قدر کیجیے، ڈیوٹی آنے والی ہے. امیری کی قدر کیجیے، غریبی آنے والی ہے. اور ایک خوبصورت مطالعہ آپ کے پاس لے کر کے آ رہا ہوں. مال ہے اور انسان کا وقت ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ مال سے بھی بڑھ کر کے انسان کا وقت ہے. مال کا ذخیرہ کیا جاتا ہے، وقت کا ذخیرہ نہیں کیا جاتا. یاد رکھیے آپ کے گھر میں 2 ٹنکی ہے. ایک ٹنکی میں ٹوٹی ہے، آپ اس سے پانی نکالتے ہیں. دوسری ٹنکی ہے اس میں ٹوٹی نہیں ہے، پانی رس رہا ہے. تو عقل مند آدمی پہلے کون سی ٹنکی سے پانی خرچ کرے گا؟ جس سے پانی بہ رہا ہے. یہ وہ جو بہنے والی ٹنکی ہے وہ انسان کا مال نہیں ہے، انسان کا وقت ہے. ایک بوڑھا ڈاکٹر کے پاس آیا اور کیا کہا کہ میرے سر میں درد ہے. تو ڈاکٹر نے کہا یہ بڑھاپے کی وجہ سے. بوڑھے نے کہا
کہ مجھے زکام ہے، سردی ہو گئی ہے، کہا کہ یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے۔ کہا سینے میں بلغم اور تھوک جمع ہوا ہے، کہا کہ یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے۔ کہا کہ کھانا کھاتے ہیں ہضم نہیں ہوتا، کہا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے۔ بوڑھے نے زور سے تماچا مارا، الو کا پٹھا کہیں کا، کوئی اور دوائی نہیں ہے، بڑھاپا 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 کر رہا ہے، تمہیں بوڑھا ہونا نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں اس کا بھی برا نہیں مانوں گا، یہ بھی آپ کے بڑھاپے کی وجہ سے۔ بہار عمر جب آخر ہوئی واپس نہیں آئی، درخت اچھے کے پھلتے ہیں نئے سرے سے جوان ہو کر، ضعیفی زور پر آئی ہوئے بے دست و پاک بے، کیا بچوں سے بدتر ہم کو پیری نے جوان ہو کر۔ تجھے تیرے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ بس آخری پیغام بچوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ آپ کا جلسہ جو میں آ کر کے شروع میں دیکھا تو آنکھ بند ڈبہ غائب تھا، میں سمجھ گیا کہ موبل تو ہے نہیں ہے، ڈیزل تو ہے نہیں، کیا ہوگا، لیکن اللہ کا شکر ہے جو بھی مجمع بیٹھا رہا بیٹھ ہی گیا۔ اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو، کہ جلسہ سجانے میں لاکھوں روپے خرچ ہوتا، آپ نے پیسے کو برباد ہونے سے بچا لیا۔ اللہ آپ کو دنیا کی مصیبت سے بچائے، اس دنیا میں بھی آپ کو کامیاب کرے، اس دنیا میں بھی کامیاب کرے۔ بس ایک پیغام صرف رہ گیا ہے، 2 سے 3 منٹ کا ہے، بچوں کے حوالے سے ہے، اس کو میں مکمل کر دوں گا، میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ قبولیت کی گھڑی آ چکی ہے، آسمان پر خدا آ چکا ہے، آپ دل سے دعا کر دیجئے گا، آپ دل سے آمین کہہ دیجئے گا، فرشتے کی آمین کے مطابق آپ کی آمین ہوگی، اللہ قبولیت کی فیصلے آسمان پر فرمائے گا انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا دیئے، سننے کے لیے تیار ہے، مکمل بالکل آخری پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ جب شادی ہوتی ہے، بچہ نہیں ہوتا، تو بچہ مانگنے کے لیے آدمی کیا کیا کرتا ہے وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ بگڑی ہوئی اولاد کون ہوتی ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کی اولاد کامیاب ہوگی، آپ کا نام روشن کرے گی، وہ کون سی اولاد ہے، آپ کو کیا کام کرنا ہے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کمارے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، بیوی تک کا منہ نہیں دیکھا، بال بچہ کہاں سے ہوگا۔ خیر 12 بج جانے کے بعد سب سے غلطی ہوتی، دھیان دیجئے گا۔ آدمی جاتا ہے جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس، اور جھاڑ پھونک کرنے والا کچھ تو صحیح آدمی ہے، دعا دیتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کر کے تعویذ لکھ دیتا ہے، یہ تو آدمی صحیح ہے۔ ایک جھاڑ پھونک کرنے والا سفلی عمل والا ہوتا ہے، اس کے پاس بھول سے مت جائیے گا۔ جھاڑ پھونک کرنے والا دیندار آدمی ہے، اس کے پاس جائیے، قرآن حدیث سے تعویذ آپ کو لکھ کر کے دیا، آپ اس کو استعمال کیجئے، وہ دعا ہے، اللہ سنے گا، آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ یہ تو آدمی ٹھیک ہے، لیکن سفلی عمل والے کے پاس مت جائیے گا، وہ آپ کا ایمان ہی برباد کر دے گا۔ وہ کیا کہتا ہے جب آپ جائیں گے بیٹا مانگنے کے لیے کہ مجھے بیٹا نہیں ہو رہا کچھ کیجئے، تو وہ کیا کہے گا، رات کا جب اندھیرا ہو جائے تو قرآن کے اوپر پیر رکھنا اور غسل کرنا، تم کو بیٹا ہو جائے۔ اب بتائیے بیٹا کے لیے آپ قرآن پر پیر رکھیں گے، غسل کریں گے، آپ کا کیا حشر ہوگا۔ اور سفلی عمل والا جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں کہ مجھ کو بیٹا چاہیے، بیٹا نہیں ہو رہا تو کیسے ہوگا، تو وہ کیا بولے گا کہ کسی کے بچے کو قتل کر دیے، جنگل میں دفن کر دیجئے، تم کو بیٹا ہوگا۔ جب آپ کسی کے معصوم بچے کو قتل کریں گے تو اللہ آپ کی کوکھ کو بانجھ کرے گا کہ نہیں کرے گا، بیٹا دے گا، دین الگ دنیا الگ برباد ہوگی۔ تیسری چیز کیا کہے گا، جب آپ کہیں گے کہ مجھے بیٹا نہیں ہو رہا، شادی ہو گئی ہے، لوگ تانا مار رہے ہیں،
کہ پتہ نہیں یہ نامرد ہیں کہ کیا، یہ عورت بانجھ ہے کہ کیا، تانے کے ڈر سے، تو کیا کہتے ہیں فلاں مزار پر جا کر کے سجدہ کرو تم کو بیٹا ہو جائے گا۔ یاد رکھیے سجدہ اللہ کے لیے ہے، کسی غیر اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا کہے گا؟ اگر آپ کہیں گے مجھ کو بیٹا نہیں ہو رہا تو وہ کہے گا کالی مرغی ہو، کالی مرغی کا خون چاہیے، اس پر میں تعویذ لکھوں گا۔ میں نے ابھی کہا کہ خون حرام ہے، اس پر وہ اللہ کا کلام لکھ رہا ہے، وہ خود برباد ہے، آپ کو برباد کرنے جا رہا۔ ایک پیر صاحب تھے، اس کے پاس لوگ بیٹا مانگنے کے لیے آئے تو کہا دے دے ککڑ لے لے پتر۔ ککڑ کا مطلب ہے مرغا دے دے، پتر لے لے، دے دے ککڑ لے لے پتر۔ ایک پیر صاحب تھے، لوگ کہنے لگے کہ حضور بیٹی تو ہے بیٹا نہیں ہے، بیٹا تو ہے بیٹی نہیں ہے۔ تو پیر صاحب بھی بڑے ہوشیار تھے، اس نے تعویذ میں لکھ کر کے دیا بیٹا نہ بیٹی، بیٹا نہ بیٹی۔ اتفاق سے بیٹا تو پہلے ہی سے تھا، دوسری بار پھر بیٹا پیدا ہو گیا۔ بیٹی تو پہلے ہی سے تھی، دوبارہ بیٹی پیدا ہو گئی۔ تو لوگ پوچھنے کے لگے آپ پیر ہو یا جعلی پیر ہو؟ آپ نے لکھ کر کے دیا تھا کہ بیٹا ہوگا، یہاں تو بیٹی ہوگی۔ تو وہ تعویذ دکھایا کہ بیٹا نہ بیٹی، بلکہ بیٹا ہو بیٹی نہیں، بیٹا نہ بیٹی، بیٹی ہو بیٹا نہیں۔ اتنا بڑا ہوشیار تھا، کام بھی نکال لینا چاہتا تھا اور پیسہ بھی دبا لیتا تھا۔ ایک بات دھیان میں رکھیے، ایک آدمی تھا، اس نے اللہ سے دعا کیا ہے میرے پروردگار مجھ کو گھوڑا دے دیجئے، میں اس پر سواری کرنا چاہتا ہوں، ایک گھوڑا دے دیجئے، اس پر میں سواری کرنا چاہتا ہوں۔ جنگل میں تھا، اس کو گھوڑے کا بچہ ملا، وہ کنہا پر لے کر کے گھر آ رہا تھا۔ تو اللہ میاں سے کہتا ہے میرے پروردگار تو دعا تو سنتا لیکن سمجھتا نہیں ہے، تو دعا تو سنتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا کہ مجھ کو گھوڑا ملے میں اس پر سوار ہوں، آپ نے تو گھوڑا کا بچہ دے دیا، وہ مجھے پر سوار ہو رہا ہے۔ فطرت کے ہر اثر میں ہوا ایک انقلاب، فطرت کے ہر اثر میں ہوا ایک انقلاب، پانی فلک پہ کھیت میں دانا بدل گیا، تعلیم مذہبی کا خلاصہ یہی تو ہے، سب مل گیا اسے جسے اللہ مل گیا، سب مل گیا اسے جسے اللہ مل گیا۔ اب آئیے بہت تیزی کے ساتھ 2-3 منٹ میں آپ کو یہ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، بگڑی ہوئی اولاد کون ہوتی ہے؟ بگڑی ہوئی اولاد کون ہوتی ہے؟ آپ نے پیدا تو کر دیا، اس کو علم نہیں دیا، ادب نہیں دیا، یہی اولاد بگڑی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ کے پاس زمین ہے، آپ نے اس میں آم بویا ہے تو آم کاٹنے کو ملے گا، ببول بویا ہے تو ببول کاٹنے کو ملے گا۔ آپ نے پیدا ضرور کیا ہے، علم نہیں دیا ہے، ادب نہیں دیا ہے، تو جو ایسا بویا ہے ویسا کاٹنے کو ملے گا۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں، سماج میں کسی کا باپ مر جائے تو کیا کہتے ہیں؟ بچہ یتیم ہو گیا، بے سہارا ہو گیا۔ وہ بچہ یتیم نہیں ہے، وہ تو کل کے لیے یتیم ہے۔ سب سے بڑا یتیم وہ بچہ ہے ماں باپ کے رہتے ہوئے اس کو علم نہیں ملا، ادب نہیں ملا۔ انشاءاللہ پیٹ پر پتھر باندھیں گے، سر پر کفن باندھیں گے، اوقات کو داؤ پہ لگائیں گے، خود جاہل اپنے بچے کو جاہل نہیں رہے گا۔ آتے رہیے انشاءاللہ۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، بیٹا کو پھانسی ہونے والی ہے، ماں آ گئی، بیٹے نے ماں سے کہا کہ اماں ذرا قریب آؤ، اپنا کان میرے منہ پر رکھو۔ بیٹے نے ماں کے کان کو کاٹ لیا۔ لوگوں نے کہا کتنا بڑا ظالم ہے، اپنی ماں کے کان کو کاٹ کر کے کتنا بڑا جرم کیا ہے اس نے۔ تو کہا کہ پوچھو میں نے اپنی ماں کا کان کیوں کاٹا؟ میں بچپن میں انڈا چرا کر کے لاتا تھا، میں بچپن میں مرغی چرا کر کے لاتا تھا، میری ماں نہیں پوچھتی تھی کہ یہ انڈا کہاں سے لایا بیٹا، مرغی کہاں سے لایا۔ آج اسی ماں نے میری پیٹھ ٹھوک کر کے مجھے قاتل بنا دیا، میں دوسرے کا مرڈر کیا اسی ماں کی وجہ سے۔ اس لیے میں نے اس کے کان کاٹے تاکہ دنیا کو سبق ملے کہ ماں ہی بچے کو ڈاکو بناتی ہے، کوتوال بناتی ہے۔ دھیان دیجئے گا، خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ دارو نہ پیے، لیکن آپ کے باپ نے سمجھایا، آپ نے دارو چھوڑا نہیں؟ چھوڑی۔ آپ کو باپ نے سمجھایا،
سماج نے سمجھایا، جوان تھے، جوانی کے جوش میں دارو پیتے رہے. آج جب آپ بڑھاپے میں آگے دارو چھوڑ دیا، آپ کا جوان بیٹا دارو پی رہا ہے، آپ خون کے آنسو رو رہے ہیں. اگر آپ نے جوانی میں دارو چھوڑ دی ہوتی، آج آپ کا بیٹا بھی دارو چھوڑ دیتا. اس لیے ہاتھ جوڑ کر کے کہتے ہیں کہ اپنی ساری غلط عادت سے توبہ کر لیجئے، آپ کا بچہ نیک ہوگا. اگر ساری غلط عادت ہے، گایاں بھی پی رہے ہیں، بھانگ بھی کھا رہے ہیں، دارو بھی چڑھا رہے ہیں، اور کیا امید لگا کر کے بیٹھے ہیں کہ میرا بچہ ولی بنے گا؟ ولی نہیں بنے گا، شیطان بنے گا. انشاءاللہ عمل کریں گے، ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ. گفتگو علم کی نہ کر بابا، یہ جہالت کا ہے نگر بابا، اس ترقی پہ غور کر بابا، عیب بھی بن گیا ہنر بابا، عیب بھی بن گیا ہنر بابا، عیب بھی بن گیا ہنر بابا. اب زمانے میں بات بکتی ہے، سیکھ لے تو بھی یہ ہنر بابا. ہم پہ کیوں پتھروں کی بارش ہے، ہم تو ہیں شاخ بے ثمر بابا. اب میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا، یہ پورے جلسے کا خلاصہ ہے. آپ کا بچہ کامیاب کیسے ہوگا؟ آپ کو صرف 5 کام کرنے پڑیں گے. کریں گے؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. اگر آپ کو اچھا بچہ چاہیے تو اچھی ماں سے نکاح کیجیے، چونکہ خاندان کا اثر ہوتا ہے. اگر آپ خوبصورت لڑکی سے شادی کر رہے ہیں، اس کا خاندان گندا ہے، آپ کا بچہ نیک نہیں ہوگا. اگر اچھا بچہ چاہیے تو اچھی ماں سے رشتہ کیجیے، اس کی صورت کو مت دیکھیے، سیرت کو دیکھیے. لڑکی دیندار ہے کہ نہیں، اس کو دیکھیے. لڑکی کا خاندان اچھا ہے کہ نہیں، اس کو دیکھیے. خاندان اچھا ہے، لڑکی دیندار ہے، آپ جب رشتہ کریں گے تو اسی ماں کی کوکھ سے نیک بچہ جنم لے گا. دوسری بات، بچے کا نام اچھا رکھیے. نام کیا رکھا ہے؟ رنکو، پنکو، ڈبلا، ببلا، ببلی. یہ آدمی کا بچہ ہے کہ بندر کا بچہ ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا. نام جتنا اچھا ہوگا بچے کا کام اتنا اچھا ہوگا. ایک مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان دیجیے گا. حضرت عمر کے پاس ایک لڑکا تھا، پوچھا نام کیا ہے؟ کہا کہ میرا نام جمرہ. کہا کہ جمرہ؟ جمرہ تو آگ کے شعلے کو کہا جاتا ہے. کہا تو بیٹا کس کا، تیرے باپ کا نام کیا؟ کہا شہاب. کہا شہاب؟ شہاب تو شعلے کو کہا جاتا ہے. کہا کہ تو کس قبیلے سے تعلق رکھتا، کس خاندان سے؟ کہا کہ ہرکا. کہا ہرکا تو آگ کی جلن کو کہا جاتا ہے. کہا تو کون سی جگہ رہتا ہے؟ کہا حرۃ النار، آگ کے شعلے کی جگہ رہتا ہوں. کہا کہ بیٹھا کیا کر رہا ہے، جلدی سے گھر بھاگ، تیرے خاندان والے جل کر راکھ ہو گئے. حضرت عمر نے جیسا کہا ویسا ہی ہوا، پورا خاندان جل کر کے تباہ ہو گئے. نام اچھا رکھیے، کام اچھا ہوگا، انجام اچھا ہوگا. نام اگر الٹا سیدھا ہوگا، کام بھی اچھا نہیں ہوگا، انجام بھی اچھا نہیں ہوگا. تیسری بات یاد رکھیے، بچے سے محبت کیجیے. بس 2 منٹ میں آپ کا جلسہ ختم ہو رہا ہے. بالکل بیٹھ جائیے، جس سکون کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسی سکون کے ساتھ اگر آپ دعا کر لیجیے گا میں کامیاب ہو جاؤں گا. بس 2 منٹ میں آپ کا جلسہ ختم ہو رہا ہے. تیسرا کام، بچے سے محبت کیجیے، نفرت نہیں. بچے سے محبت کیجیے، نفرت نہیں. اور بچے کو دعا دیجیے، بد دعا مت کیجیے گا. قبولیت کی گھڑی گھومتی رہتی ہے. آپ نے اگر بد دعا کر دیجیے، آپ کا بچہ ہلاک ہو گیا تو رونا پڑے گا، آپ ہی کو خون کے آنسو آپ ہی کو بہانا پڑے گا. اس لیے بچے کو دعا دیجیے، بد دعا نہیں. بچے سے محبت کیجیے، نفرت نہیں. چوتھا کام کیجیے، بچے کو حلال کھلائیے، حلال کمائیے. اس راز کو یاد رکھیے گا، میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. بچے کو حلال کھلائیے. اگر حرام حلق کے نیچے چلا گیا تو بچہ حرام کی طرف جائے گا، حلال کی طرف نہیں آئے گا. قصور بچے کا نہیں ہے، قصور آپ کا. حلال کھلانا ہے آپ کو بچے کو. مثال دے رہا ہوں، عمر بن عبدالعزیز ایک بادشاہ گزرے، اور وہ کس ماں سے پیدا ہوئے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. حضرت عمر رات میں گھوم رہے تھے تو ایک ماں نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی جلدی سے دودھ میں پانی ملا، جلدی سے دودھ میں پانی ملا. بیٹی نے کہا کہ عمر نے منع کیا. کہا کہ عمر کہاں یہاں آیا؟ کہا کہ عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر سن رہے تھے. اپنے بیٹے کا نکاح اسی لڑکی سے کر دیا. اسی لڑکی کے پیٹ سے کون سی بچی پیدا ہوئی؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ماں پیدا ہوئی. آپ حلال کھلائیے، آپ کا بچہ نیک ہوگا. آپ حرام کھلائیے گا، آپ کا بچہ شیطان ہوگا.
اور جب بچہ بڑا ہو جائے تو آپ علم دیجیے، ادب دیجیے۔ پہلے کے لوگ کیا ہوتے تھے؟ بڑے ذہین ہوتے تھے، بھینس پالتے تھے، بکری پالتے تھے، اس کا دودھ نکالتے تھے، چھالی نکالتے تھے اور بچے کے پڑھانے والے استاذ کو دیتے تھے۔ تو لوگ پوچھتے تھے کہ بھائی تمہارے گھر میں ہے، تم دودھ کھاؤ، تم چھالی کھاؤ، یہ استاذ کو کیوں کھلاتے ہو؟ کہا جب استاذ کو کھلائیں گے تو استاذ من سے میرے بچے کو پڑھائے گا، ہم کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اپنے بچے کو پڑھائیں گے، جتنا پیسہ لگ جائے لگائیں گے، لیکن بچے کو ایک اور نیک بنائیں گے۔ خود جاہل ہے، اپنے بچے کو جاہل نہیں رکھیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا ان کی، دور دنیا کا تیرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ تیرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہو تیرے دم سے یوں ہی تیرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، ہو تیرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ ہے برائی سے بچانا ان کو، نیک جو راہ ہوس رہے پہ چلانا ان کو۔ بس 3 کام کیجئے، 3 کام چھوڑ دیجئے، پورے جلسے کا خلاصہ ہے۔ آپ عمل کیجئے، اللہ آپ کے حال کو خوشحال کرے گا، مستقبل کو روشن کرے گا۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، بڑے صاحب کے دفتر میں، پھر کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، پھر پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ لوگ ادب سے بیٹھ جائیے، بالکل دعا ہو رہی ہے، 2 منٹ کی دعا ہوگی۔ آپ نے محنت کیا ہے، مزدوری لے کر کے جائیے، محنت کیا ہے مزدوری لے کر کے جائیے، بالکل دعا ہو رہی، 2 منٹ کی دعا ہو جائے گا۔ آپ لوگ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، جتنا ادب کے ساتھ بیٹھیے گا اللہ اتنا نوازے گا۔ بالکل بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، سن لیجئے، دعا کر لیجئے، بس دعا ہو رہی ہے۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفينا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحمنا وارحمهم فإنك خير الراحمين. اللهم ارزقنا وارزقهم فإنك خير الرازقين. اللهم افتح لنا وافتح لهم فإنك خير الفاتحين. اللهم اعزنا واعزهم فإنك خير المعزين. اللهم اصلح لنا واصلح لهم فإنك خير المصلحين. اے اللہ ہمارے اس جلسے کو قبول فرما، جلسے میں تمام سامعین کو قبول فرما، تمام اسٹیج پر حاضرین کو قبول فرما۔ اے اللہ جس مدرسے کا جلسہ ہو رہا ہے اس مدرسے کو قبول فرما، اس مدرسے کو دن دنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اس مدرسے کی عظمت محبت لوگوں کے دلوں میں داخل و شامل فرما، اس مدرسے کو تعلیم و تعاون دونوں سے آباد فرما، دونوں سے مبارکباد فرما۔ اے اللہ بڑی تعداد میں ہمارے بوڑھے بیٹھے ہیں، ان کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرما، ان کا سایہ تا دیر قائم فرما، جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے ہمارے بوڑھوں کو نجات عطا فرما، مرنے سے پہلے پہلے کلمہ اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ بڑی تعداد میں ہمارے جوان بیٹھے ہیں، ان کی عمر میں اللہ خوب خوب برکت عطا فرما، ماں باپ کی خدمت کے لیے ان کو قبول فرما، اپنی عبادت کے لیے ان کو قبول فرما، اپنے رسول کی اطاعت کے لیے ان کو قبول فرما۔ ہمارے جوانوں کو غلط ماحول سے، گناہ سے، غلط روزی سے نکال کر دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال فرما۔ ہمارے جوانوں کو کامیاب فرما، آسمانی بلاؤں سے ان کی حفاظت فرما، زمینی آفتوں سے ان کی حفاظت فرما۔ ہمارے بچوں کو قبول فرما، علم اور ہنر سے مالا مال فرما، سیرت اور صورت کا مالک بنا۔ ان بچوں سے ماں باپ کے دل کی مراد پوری فرما، ان بچوں سے ماں باپ کے مستقبل کو روشن فرما، حال کو خوشحال فرما۔ پردے کے اندر ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، اللہ ان کو قبول فرما، ان کی زندگی میں دین کو داخل فرما، پردہ اور نماز کو شامل فرما، دل کی مراد پوری فرما۔
مقصد کو پورا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، جن گھروں میں لڑکیاں بے نکاحی ہیں غیب سے مناسب جوڑے کا جلد از جلد انتظام فرما، جس بستی میں جلسہ ہو رہا ہے اس بستی میں ایک دوسرے سے لوگوں کو محبت نصیب فرما، ایک دوسرے کے جھگڑے سے لوگوں کی حفاظت فرما، آپسی اختلاف سے پوری بستی کی حفاظت فرما، آپسی اتحاد اور اتفاق نصیب فرما۔ اللہ سب کو قبول فرما، خوف کو دور فرما، دل کا سکون نصیب فرما، ملک کی حفاظت فرما، قوم کی حفاظت فرما، مذہب کی حفاظت فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے زیادہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ 2:46۔ وہ یہ گر گیا تھا کیا؟ یہ گر گیا تھا؟ پہلے گر گیا تھا کیا؟ ابھی گرا۔ میں تمام مہمان کرام کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، سبھی نے اپنے وقت نکال کر کے ایک چھوٹے موٹے بچے کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے منظرہ تشریف لائے۔ میں تمام مہمان کرام کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اسی طرح کا بیان اور حمد و نعت اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ پھر ہم ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔